يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو اسحاق ابراہیم بن یعقوب جوزجانی جو امام ابو داود اور امام نسائی کے استاد ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر صادق اللہجہ ہو، کوئی بدعتی صادق اللہجہ ہو، تو پھر اس کی روایت کو لینے میں کوئی ممانعت نہیں، الا یہ کہ اس کی روایت اس کے مسلک اور اس کے مذہب کی معیت ہو، کیونکہ اس میں یہ شبہ دار آتا ہے کہ کہیں اس نے گڑبڑ نہ کی ہو، بالخصوص جب کہ وہ اس کے روایت کرنے میں منفرد ہے، حافظ رحمۃ اللہ علیہ اس پر تعلیق لگاتے ہیں، وما قالہ متجہ، جو بات انہوں نے فرمائی ہے امام جوزجانی نے، یہ بڑی درست ہے، صحیح ہے، قابل توجیہ ہے، لأن العلت التي لہا رد حدیث الداعیہ، کیونکہ داعی البدع کی حدیث کے رد کرنے کا جو باعث ہے، جو سبب ہے، واردۃ فیہا، وہ اس میں وارد ہے، یعنی وہ اس کا سبب اس میں موجود پایا جاتا ہے۔ اذا کان ظاہر المروی یوافق مذہب المبتدع، جبکہ مروی جو وہ روایت بیان کر رہا ہے اس کا ظاہر وہ کیا ہو، اس کی بدعی مذہب کے موافق ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ولو لم یکن داعیہ، اگرچہ وہ داعی نہ ہو، حافظ کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ وہ داعی نہ ہو، پھر بھی اگر اس کی روایت وہ اس بدعتی کی، اس کی بدعت کے معید ہے، تو اس کی اور وہ منفرد ہے، تو اس کی روایت کو قبول کرنے میں کیا کرنا چاہیے؟ توقف کرنا چاہیے۔ میں نے ذکر کیا تھا آپ سے، غالباً آپ کے ذہن میں ہوگا، کہ عدی بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ وہ غالی شیعہ میں سے تھے، لیکن صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ان کی مرویات موجود ہیں، بالخصوص صحیح مسلم میں یہ جو روایت ہے، والذی فلق الحب وبرأ النسم انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی انہ لا یحبک الا مومن الحدیث، یہ جو روایت ہے اس کے بیان کرنے میں یہی عدی بن ثابت جو ہے نا وہ منفرد ہیں۔ اب بظاہر یہ روایت ان کے مذہب کے موافق ہے، لیکن پھر بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی روایت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے انہوں نے ذکر کی ہے کہ اس روایت میں معنوی اعتبار سے کوئی نقارت نہیں ہے، کیونکہ بعض معنوی روایات اس روایت کی جو ہیں کیا ہے، معید ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل بات میں نے پہلے آپ سے کہی تھی کہ اصل بات یہ ہے کہ راوی بدعتی ہو یا نہ بدعتی ہو، ان میں اصل مسئلہ جو ہے نا وہ عدالت کا ہے، صداقت کا ہے، اور حفظ اور ضبط کا ہے دوسرا مسئلہ، برحالہ وہ علیحدہ ہے۔
یعنی عدالت کے اعتبار سے جو نقد ہے بدعتی پر وہ اس کے بدعتی فسق کی وجہ سے ہے، لیکن یہ فسق چونکہ وہ تدین کی نیت سے کر رہا ہے، اس تعویل کی وجہ سے وہ فاسق فاجر نہیں کہلاتا، الا یہ کہ وہ فسق و فجور کے افعال کا مرتکب ہو۔ سمجھے یا نہیں؟ اور اس مسئلے پر خاصی بحث کی ہے شیخ علامہ معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس میں کیا ہے، التنکیل میں، التنکیل کی جلد اول، اس کا صفحہ نمبر 44 ہے، اور اسی طرح توضیح الافکار کے حواشی جلد 2 صفحہ 200 سے 212 تک ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے تہذیب میں اور میزان میں، ابان بن تغلب کا ترجمہ میں نے نکال کے آپ کو دکھایا تھا کہ ان میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بدعت اس کی ہے وہ جانے اور اس کی بدعت جانے، ہمیں تو اس کی صداقت کی وجہ سے حدیث دیکھنی ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سیر و اعلام النبلاء لائے نا، سیر و اعلام النبلاء میں یہاں خاصا اچھا انہوں نے تبصرہ کیا ہے، لیکن ہے وہ بڑے متردد اس مسئلے میں۔ سیر کی 7ویں جلد، یہ اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے 154 صفحہ ہے، بہت بڑا یہاں انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ تو ہے حشام دستوائی کا، حشام دستوائی کا، اور حشام پر قدری ہونے کا جو ہے نا الزام ہے۔ یہ اصل میں بصری تھے نا، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بصری مشائخ پر کیا ہے الزام ہے، زیادہ تر قدری ہونے کا، اور رافضی ہونے کا الزام ہے اہل کوفہ کے راویوں پر۔ تو یہاں اسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں، قال الحافظ محمد بن برقی قلت لیحییٰ بن معین ارأیت من یرمی بالقدر یکتب حدیثہ۔ یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں کہ یہاں لفظ آیا ہے تو وہ ایک لفظ میں اسی طرح کا یرمی بالقدر یکتب حدیثہ، تو جواب میں کیا کہتے ہیں، قال نعم، ہاں، کان قتادہ و شام و سعید و عبد الوارث و ذکر جماعہ یقولون بالقدر وہم ثقات یکتب حدیثہم ما لم یدعوا الی شیء، جب تک وہ داعی البدع نہ ہو۔ یحییٰ بن معین نے یہ کہا، سعید بن ابی عروبہ، عبد الوارث بن عبد الوہاب۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ یہ کہ ہمارے بر صغیر میں جب ایک دوسرے کے خلاف یہ ردود چھپ رہے تھے تو اس وقت یہ تقریب التہذیب میں غالباً ابن اسحاق کے بارے میں رومیہ بالتشیع، رومیہ بالتشیع، تو ہمارے ایک بزرگ نے اس کا یہ جواب دیا کتاب میں کہ یہ رومیہ مجہول ہے اور پتہ نہیں اس کو رمی کرنے والے، یہ الزام دینے والے کون ہیں، اس لیے یہ الزام صحیح، اعتراض صحیح نہیں، یہ اعتراض صحیح نہیں۔ لیکن میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا جواب یہ درست نہیں۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ نہیں، بہت سے راویوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، کئی دفعہ تو صراحت ہی کر دیتے ہیں، کئی دفعہ یہ کہتے ہیں رومیہ
بالقدر یا رومیہ بالتشیع یا رومیہ بالتجاہم، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے اس کے مذہب کی نفی مراد مقصد نہیں ہے کہ یہ تو بڑا کمزور سا اعتراض ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک اسلوب ہے حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہ پوچھنے والے کیا کہتے ہیں، یرما، ان کو نسبت کی جاتی ہے ان کی کس کے ساتھ؟ قدری ہونے کے ساتھ، مجہول ہے۔ اب آگے کہتے ہیں حافظ ابن ذابی رحمۃ اللہ علیہ، قلت هذه مسئلۃ کبیرۃ وہی القدری والمعتزلی والجہمی والرافضی۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں ذرا۔ اذا علم صدقہ فی الحدیث وتقواہ ولم یکن داعیا الی بدعتہ فالذی علیہ اکثر العلماء قبول روایتہ والعمل بحدیثہ وترددوا فی الداعیہ حال یؤخذ عنہ، کہتے ہیں فذهب کثیر من الحفاظ الی تجنب حدیثہ وہجرانہ، تجنب حدیثہ وہجرانہ، اس کو چھوڑ دینے کے بارے میں۔ وقال بعضهم اذا علمنا صدقہ وکان داعیا ووجدنا عنده سنۃ تفرد بها فکیف یسوغ لنا ترک تلک السنہ۔ سمجھائی بات؟ فجمیع تصرفات ائمۃ الحدیث تؤذن بان المبتدع اذا لم تبح بدعته خروجہ من دائرۃ الاسلام ولم تبح دمہ فإن قبول ما رواہ صائغ، وہ درست ہے۔ وہذہ المسئلہ، اب دیکھیے ذابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہذہ المسئلہ لم تتبرہن لی کما ینبغی، جس طرح چاہیے نا اس مسئلے کے بارے میں انشراح اور اطمینان، وہ واضح نہیں ہو سکا۔ والذی اتضح لی، جو چیز میرے لیے واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے، منہا ان من دخل فی بدعۃ ولم یعد من رؤوسہا، کہ جو رؤوس بڑے بڑے بدعتی جن کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے، ولا امان فیہا، اور نہ ہی انہوں نے اس میں گہرائی سے یعنی پوری انہماک سے اس میں عمل دخل کیا ہے، یقبل حدیثہ کما مثل الحافظ ابو زکریا بأولئک المذکورین، جس طرح کہ حافظ ابو زکریا یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر مذکورین کے بارے میں فرمایا ہے۔ وحدیثہم فی کتب الاسلام لصدقہم وحفظہم، اور ان کی احادیث کتب اسلام میں، کتب احادیث میں کس وجہ سے ہیں؟ ان کی صداقت اور ان کے ضبط کی بنا پر۔ سمجھ گیا بات ہے؟ تو یہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تبصرہ ہے۔ اور نیچے جو حاشیے میں لکھا ہے وہ بھی قریباً اسی کی موافقت میں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اصل چیز جو ہے نا اس مسئلے میں وہ راوی کی عدالت ہے، یعنی اس کا صادق اللہجہ ہونا ہے، اور دوسرا کیا ہے، ضبط اور حفظ ہے۔ اگر وہ بدعتی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، لیکن چونکہ روافظ میں بالخصوص جھوٹ بولنے کی ایک خو پیدا ہو گئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے، جن کے بارے میں نے بتلایا تھا کہ امام حافظ خلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے الارشاد میں کہا ہے پہلی جلد میں کہ 3 لاکھ روایات ہیں جو رافضیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی ہیں۔ اور یہ بات میں پہلے شاید کہہ چکا ہوں
کہ روافض کا سلسلہ سند وہ بالکل متصل نہیں ہے، روافض کا سلسلہ سند بالکل متصل نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک چونکہ 12 ائمہ ان کے جو ہیں وہ سب کے سب اسی طرح حجت ہیں جس طرح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے۔ ان کے نزدیک حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، زین العابدین، پھر پیچھے جناب محمد باقر، پھر ان کے بعد جعفر صادق اور باقی ائمہ ان کے نزدیک بھی اسی طرح حجت ہیں اور اسی طرح معصوم ہیں خطا سے، جس طرح کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم عن الخطا ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک ان کا 12 اماموں میں سے کوئی امام کہہ دے وہ ان کے لیے دلیل ہے، مگر ہمارے لیے دلیل صرف نبی اللہ کی کتاب ہے یا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ البتہ سنت کو سمجھنے کے لیے اس کی تبیین کے لیے ہم خلفائے راشدین بالخصوص اور پھر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حجت جو ہے وہ رسول ہے، رسول کے علاوہ اور کوئی چیز حجت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ہم نے رسلا مبشرین و منذرین لئلا کیسے ہے تقولو ان اللہ لم کیا ہے سورۃ المائدہ میں ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ کس طرح ہے یہ آیت کہ ہمارے پاس تو کوئی حجت پہنچی نہیں ہے، کوئی دلیل پہنچی نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے ایک حجت کے مقام پر ہے۔ تو حجت جو ہے قائم ہوتی ہے وہ رسول وما کیسے ہے قرآن مجید وما کنا معذبین حتیٰ نبعث رسول حتیٰ نبعث رسول، رسول جب تک نہ آئے نبی نہ آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی ان کا سلسلہ سند جو ہے نا وہ معروف نہیں ہے۔ سب سے پہلے محمد بن یعقوب کلینی نے یہ لکھی ہے کافی، اصول کافی اور الکافی، جس کے بارے میں بڑی مبالغہ آمیز باتیں ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی سند متصل نہیں ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الا ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ۔ تو خیر الحمدللہ یہ اہل سنت کا اور اس امت کا خاصہ ہے کہ یہ کوئی بات بھی بغیر سند کے، بغیر دلیل کے، بغیر سلم کے وہ بیان نہیں کرتے۔ اب اس کے لیے چاہیے کہ یہ سند درست ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، اور کیا ہے حفظ اور ضبط اس کے لیے کا ضروری ہو، سمجھے یا نہیں؟ اس کا حفظ و ضبط ضروری ہے، اور اس کا راوی مروی عنہ سے سماع ملاقات اور سماع جو ہے نا وہ ضروری ہو، پھر جا کے کم سے کم حدیث کی صحت جو ہے نا وہ واضح ہوتی ہے۔ رہا بدعتی، تو اس کے بارے میں آپ نے سن لیا ہے کہ بدعتی میں بھی علیہ بدعت ہو، علیہ بدعت ہو، بدعت کا وزر اس کے اوپر ہے، بدعت کا وزر اس کے اوپر ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ عباد بن یعقوب یہ معروف خارجی تھا، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے روایت لیتے بھی ہیں اور فرماتے ہیں کہ المتہم فی مذہبہ وصدوق فی روایت، روایت میں وہ صدوق ہے لیکن مذہب میں کیا ہے؟ متہم ہے۔ متہم سے کیا مراد؟ کہ مذہب اس کا درست نہیں ہے، مذہب اس کا درست نہیں ہے، لیکن روایت میں یہ صدوق ہے، حدیث میں یہ صدوق ہے، اور اس سے روایات امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔
وہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو حافظ ابن الاخرم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امام حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت چھوٹے تھے جب یہ پیدا ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، تو بہرحال صغیر صحابہ میں اس میں شمار تو ہوتا ہے ان کا۔ امام اجلی البتہ ان کو تابعین میں شمار کرتے ہیں اپنے اسلوب میں۔ تو ابن الاخرم نے کہہ دیا کہ اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے امام بخاری نے اس سے روایت نہیں لی، اور میں نے ذکر کیا تھا فتح الباری میں بھی اس کا ایک اشارہ موجود ہے۔ یہ لائیں نا 11ویں جلد فتح الباری کی آج، یہ اس روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت امام بخاری بھی لائے ہیں، امام مسلم بھی لائے ہیں، اور تھوڑا سا متن میں اختلاف ہے۔ جو روایت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس کے راوی ابو طفیل ہیں، اب یہ کہتے ہیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، یعنی نقل کرتے ہیں، اعرض البخاری عن حدیث حذیفہ بن اسید اما لکونہ من روایت ابی طفیل عنہ۔ سمجھ گئے بات؟ اما لروایتہ عن ابی طفیل عنہ، کہ حذیفہ بن اسید سے ابو طفیل روایت کرتے ہیں، تو جرم کیا انہوں نے۔ علت سبب کیا ہے وہ پیچھے وہی ابن الاخرم کا قول، سمجھے بات؟ وَإِمَّا لِكَوْنِهِ لَمْ يَرَهُ مُلْتَعِبًا مَعَ حدیث ابن مسعود، یا اس بنا پر کہ ان دونوں کی، اس حدیث کی حضرت حذیفہ کی روایت کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ جو ہے نا اتفاق تائید وہ نہیں ہوتی، دونوں کے متن میں کچھ فرق ہے، اور اس کی دو ہی سبب ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یا تو امام بخاری نے اس لیے وہ روایت ذکر نہیں کی کہ اس میں کیا ہے ابو طفیل ہے، یا یہ کہ یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مانن کچھ مختلف ہے۔ آگے خیر تطبیق تو دینے کی کوشش کی حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے، میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ بات بھی جو قاضی عیاض کے حوالے سے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، اس کا پس منظر بھی وہی حافظ ابن اخرم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو طفیل سے اس لیے روایت نہیں لی کہ وہ کیا تھے؟ شیعہ تھے۔ اللہ اکبر! کیا اور شیعہ یا قدریہ یا اور جو بدعتی راوی ہیں ان سے امام بخاری نے روایت نہیں لی ہے روایت؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے مقدمہ میں ایک فصل، فتح الباری کے مقدمہ کے آخر میں ایک فصل صرف اسی پر لکھی ہے کہ کتنے بدعتی راوی ہیں جن سے امام بخاری نے روایت لی، سمجھے بارے؟ اور وہی روایتیں یعنی ان کا یعنی کہنا چاہیے کہ مزید تفصیل فتح المغیث میں بھی ہے کہ صحیح بخاری میں کون کون سے راوی ہیں، جلد 2 میں، اور تدریب الراوی میں بھی۔ تدریب الراوی کا صفحہ 338 329 اور فتح المغیث کا صفحہ 228 232 جلد 2 میں۔ یعنی یہ کہنا کہ وہ شیعہ ہے اس لیے، یہ تو تب مانے نا جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اور شیعہ سے روایت نہ لی ہو۔ اس لیے حافظ ابن الاخرم بلا شبہ بہت بڑا نام ہے، حفاظ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ تاثر درست نہیں ہے۔ اور سمجھ گئے میرے بھائی کچھ بات؟ چلیے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔